السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم کچھ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ پہلی تعبیر ہے مردے کو خواب میں دیکھنا۔ اب اس کی کئی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے کسی مرحوم کو دیکھا ہے اور غمگین دیکھا ہے یا بیمار سے دیکھا ہے، تو خواب میں مردے کو دیکھ رہے ہیں اور مردہ خوش ہے، تو یہ بڑی اچھی تعبیر ہے۔ اچھے کپڑوں میں ہے، اچھے لباس میں ہے، بہت اچھی تعبیر ہے۔ اگر خواب میں مردے کو زندہ دیکھ رہے ہیں اور کسی نے پوچھا کہ کیا تم مر گئے ہو، انتقال کر گئے ہو، اور اس نے کہا کہ نہیں میں زندہ ہوں، تو یہ اس کے لیے، مرحوم کے لیے اچھی بات ہے، جانے والے کے لیے۔ اور اگر خواب میں مردے کے پیچھے گیا، مردے کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، مردے کو کچھ دیتے ہوئے دیکھا، مردے کو کچھ کھانے کی چیز دیتے دیکھا، مردے کو کوئی دنیاوی سامان دیتے ہوئے دیکھا، یا مردے کو پرانا کپڑا دیتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیریں الگ الگ ہیں۔ ہم یہاں عرض کر رہے ہیں کہ اگر مردے کو آدمی نے خوش دیکھا تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے 4 پارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جس کا مفہوم مجھ فقیر کی زبان میں کچھ یوں ہے، اور جو اللہ عز و جل کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید ہو گئے، تو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ کہنا تو دور کی بات ہے، دوسرے پارے میں کہا گیا تھا وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس کا مفہوم مجھ فقیر کی زبان میں کچھ یوں ہے کہ جو لوگ اللہ عز و جل کے راستے میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ عز و جل نے ان کو کیسے زندہ کیا ہے، کون سی زندگی عطا فرمائی ہے، تمہیں اس کا کچھ خیال نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں قربان ہونا، اللہ عز و جل کی راہ میں قتل ہونا، اللہ عز و جل کے راستے میں جان دینا، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہو جانا، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بہت بڑے نصیبے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ عز و جل شہید سے پوچھے گا کہ تیری کوئی خواہش ہو تو بیان کر، تو وہ کہے گا کہ مولا میری خواہش یہ ہے کہ میں پھر سے دنیا میں جاؤں اور پھر سے تیرے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں، قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اور بار بار یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جاؤں اور اپنے سینے پر تیرے نام کے زخم کھاؤں، تیر اور برچیاں اور تلواریں کھاؤں، گولیاں کھاؤں، تیرے نام پر قربان ہو جاؤں۔ مولا جو مزہ مجھے اس میں ملا ہے وہ مزہ کہیں اور کہاں۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا دارالعمل تھی اور اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو اللہ عز و جل کے نام پر، اس کے دین پر، اس کی راہ میں جو لوگ قربان ہو گئے، قرآن فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور دوسری جگہ فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو ان کے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے وہ بھی وہ پاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ عز و جل کا ان پر فضل ہوا ہے تو وہ اس میں خوش ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو کوئی مردے کو دیکھے کہ وہ خوش ہے اور اپنے آپ کو زندہ بتا رہا ہے تو اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ وہاں پر کسی مقام پر ہے اور وہ اللہ عز و جل کے یہاں شاداں و فرحاں ہے، خوش ہے۔ اور اگر مردے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو گویا اس نے زندگی میں بہت زیادہ استغفار کی ہے، یا جس جگہ وہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسی جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے جہاں وہ مرنے والا پڑھا کرتا تھا، تو بھی مردے کے حق میں بھی اور دیکھنے والے کے حق میں بھی، دونوں کے حق میں یہ نیکی اور سعادت کی بات ہے۔ اور اگر مردہ اس کو کوئی دنیاوی سامان دیتا ہے تو دنیاوی ترقی اس سے مراد ہے، اور اگر کوئی کھانے کی چیز اس کو دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، جو کوئی کھانے کی چیز دیتا ہے مردہ کسی زندہ کو، خواب دیکھنے والے کو، تو اس کی تعبیر بھی سعادت اور نیک بختی اور اچھی اور مال میں آسودگی اور رزق میں برکت کی دلیل ہے۔ اور اگر مردے کو کھاتے ہوئے کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے نام سے صدقہ، خیرات یا ایصال ثواب کیا گیا ہے تو وہ مردے تک پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہم جس کے نام سے بھی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ اس تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں البتہ اس کے خلاف دیکھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سے کسی مسئلے میں باز پرس ہوئی ہے۔ اگر مردے کو غمگین دیکھا، مرحوم کو غمگین دیکھا، بیمار دیکھا یا روتے ہوئے دیکھا تو اب اس کی تعبیر جو ہے وہ خلاف پر ہے۔ اب جو پسماندگان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے نام سے ایصال ثواب کریں اور اللہ عز و جل سے بخششوں کے طلبگار ہوں، کیونکہ جب بھی ہم کسی مرحوم کے لیے کوئی خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو اس سے عذاب قبر کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور مرحوم کی جو پریشانی یا دوسری چیز کوئی دقت ہے تو وہ بھی دور کر دی جاتی ہے۔ البتہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی مرحوم کو یا مردے کو خواب میں دیکھا، کسی نے خواب میں دیکھا روتے ہوئے یا غمگین، تو وہ پسماندگان میں سے اپنی اولاد یا اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے، ان کے افعال کی وجہ سے، جو کہ وہ ان سے امید رکھتا ہے، ان کے افعال کی وجہ سے بھی وہ غمگین ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ کسی بھی مرحوم کو، کسی بھی اپنے دنیا سے جانے والے کو، عزیز و اقارب کو اگر آدمی خوشحال دیکھتا ہے، خوش لباس دیکھتا ہے تو وہ اس کے حق میں اچھا ہے، دیکھنے والے کے حق میں بھی اچھا ہے، اور اگر اس کے برخلاف دیکھتا ہے تو تعبیر اس کے برخلاف ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمارے تمام مرحومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ عز و جل ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے اقربا جو دنیا سے جا چکے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔